سورہ منافقون پڑھیے، پروردگار عالم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ ہر معاشرے میں یہ 3 گروہ پائے جائیں گے۔ اب تم نے دیکھنا ہے کہ تم کس گروہ میں شامل ہو اور سمجھو کہ اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانا کیسے ہے۔ فرمایا پہلا گروہ مومنین کا گروہ، جو حق اور باطل کی پہچان رکھتے ہیں، جو دشمن کی سازشوں سے، حربوں سے، شبہات سے بچ جاتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، جن کو پتا ہے کہ صراط مستقیم اور سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے۔ دوسرا گروہ منافقین کا گروہ، یہ بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی قرآن کی آیتوں کا پتا ہے، ان کو بھی حدیثوں کا پتا ہے، یہ بھی بڑا شاطر گروہ ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ فرمایا منافق اتنا خطرناک نہیں، مومن تو بھلا ہے۔ تیسرا گروہ جو سب سے خطرناک ہے، کہا کہ حبیب وہ عرب کا بدو طبقہ جو ان پڑھ ہے، یہ ایک مٹیریل ہے منافقین کے لیے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اس بدو طبقے کو استعمال کون کرتا ہے۔ سمجھو کہ ایک بارود پڑا ہوا ہے، اب یہ بارود آپ کی گاڑی بھی چلا سکتا ہے، آپ اسلحہ بھی بنا سکتے ہو، کچن بھی اس سے چل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی چھری ہے جو 2 لبا چھری ہے، اسے کسی کا گلا بھی کٹ سکتا ہے اور اسے گھر کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ تبھی جب جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، فرمایا مدینے کے لوگ کم تھے، بادیہ نشین ان بدووں کو لایا گیا تھا جو یہ شناخت اور معرفت نہیں رکھتے تھے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے اور اس کی شان کتنی بلند ہے۔ کیونکہ عرب کے مزاج کو سمجھو، عرب کے مزاج میں عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی وقار نہیں، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں۔ اور کچھ تاریخی شخصیات کے قصے بھی موجود ہیں کہ بہن کو کتنا مارا، بیوی کو کتنا مارا، مطلب عورت پہ ہاتھ اٹھانا ایک بہت نارمل چیز تھی۔ وہ معاشرہ، بدو نشین معاشرہ۔ اب جب سنتے ہو کہ سیدہ زینب کو تازیانے مارے گئے، آج کے معاشرے میں یہ سن کے بہت بڑی بات لگتی ہے کہ خلاف شمشیر سے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ مارا جا رہا تھا۔ عرب بدو کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک غیر مہذب معاشرہ، بدوؤں کا معاشرہ۔ فرمایا حبیب یہ تیسرا طبقہ جو بدوؤں کا طبقہ ہے، سب سے خطرناک ترین طبقہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اب اس طبقے کو مومن اگر استعمال کرے تو اسے مومن بنا دے، انقلاب بپا کر دے، اور اس بدو طبقے کو اگر منافق استعمال کرے تو اسلام میں بہت بڑا فتنہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ چلے جائیے پاکستان کی تاریخ میں 1978